بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیوز ٹائم کے ساتھ میں ہوں بشارت راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ڈیجیٹل آفیشیل ٹی وی. ناظرین، دنیا بھر کے جو قلم کار ہیں ان کے ہاتھ میں یہ قلم ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں توپ و تفنگ نہیں ہوتی، لیکن یہ چیز سمجھ سے بالا تر ہے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی حکمران ہیں وہ صحافیوں پر جبر کرتے ہیں. ان کی جو تحریریں ہوتی ہے اس پر کڑی سنسرشپ ہوتی ہے، تو تحریریں کسی بھی اخبار میں، رسالے میں، میگزین میں چھپ نہیں سکتی. کہا یہ جاتا ہے کہ آج کل کا جو دور ہے، اس دور میں صحافی نہ کہیں چھپ سکتا ہے اور نہ کہیں چھپ سکتا ہے. اس حوالے سے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ممتاز تجزیہ کار، سینئر صحافی اور اینکر پرسن جواد فیضی صاحب موجود ہیں. انہوں نے مشرف دور بھی دیکھا، اس سے پہلے بھی دور دیکھا. ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس دور میں جب کہا جاتا ہے کہ جمہوریت بہت سارے ممالک میں، انہوں نے بہت عرصہ ویسٹ میں بھی گزارا، وہاں بھی یہ اس ماحول سے بھی یہ قریب سے، وہاں پر جو بھی حکومتیں رہی ہیں وہ ان کو قریب سے دیکھنے کا، پرکھنے کا انہیں موقع ملا. انہوں نے اس کو آبزرو کیا. ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا ایسا کیوں ہے. پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ سر. آپ کا شکریہ. یہ بتائیں فیض صاحب کہ آپ بہت عرصہ ویسٹ میں بھی رہے، آپ یہاں پر اینکر پرسن بھی رہے، اور آپ نے یہاں پر مشرف کا دور بھی دیکھا. ایسا کیوں ہے سر کہ جو بھی جمہوریت اس وقت جو پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، عمران خان کی جو حکومت ہے، عمران خان جب اپوزیشن میں تھے تو وہ میڈیا کی آزادی کے حوالے سے بہت بات کرتے تھے، یہاں پر اس کو لانے میں بہت اہم کردار ادا کیا میڈیا نے، لیکن ایسا کیوں ہوا کہ جب وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے میڈیا پر کڑی پابندیاں لگا دی؟ ایسا کیوں ہے؟ میں خان صاحب پہ بعد میں آتا ہوں. یہ ایک صحافی کا المیہ بھی یہی ہے کہ جس کو کونسلر بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی ہم خبریں لگاتے رہے، اور جب وہ بہت کچھ بن جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساڈا ہی آ رہی ہوئے گا، لیکن نہیں، وہ بدل گیا ہوتا ہے، وہ لیڈر بن گیا ہوتا ہے. اور بہت سارے لیڈر ہمارے ہاتھوں سے بنے. ابھی صدیق ساجد صاحب سے بات ہو رہی تھی تو یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ یار اسی کنو کی بنا دیتا ہے، بس انسان نہیں بنا سکتے. تو مسئلہ صرف اتنا ہے. خان صاحب پہ میں آتا ہوں. دیکھیے، خان صاحب کے دماغی معاملات جو ہیں ان کو شروع سے وہ ماحول ایسا ملا کہ میں ہی ہوں، اور پھر جس معاشرے میں وہ رہے، وہ خود کہتے ہیں نا کہ مغرب کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. حالانکہ میرا سوال بھی ہوتا ہے کہ مغرب میں صرف کوٹھے اور چھتیں نہیں ہوتی اور کلب بھی نہیں ہوتے، وہاں پہ انسانیت کی بات بھی ہوتی ہے، وہاں پہ ذمہ داری کی بات بھی ہوتی ہے، حکمران کی ذمہ داری کی بھی بات ہوتی ہے، اور وہاں پہ بھی صحافیوں کے خلاف کیس بھی بنتے ہیں، لیکن اس کے کوئی طریقہ ہائے کار ہیں. میں مثلا میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، میرے اوپر اٹیک ہوا کینیڈا کے اندر. ایک بڑی وڈی شخصیت تھیں جو ان کے ساتھ ہی دھرنوں میں آئی تھیں مستفی انقلاب لینے کے لیے، ان کے خلاف میری ایف آئی آر خان صاحب کے ساتھ جو آئی تھی، جناب قبلہ و کعبہ حضرت طاہر القادری مرحوم، میرے علم مرحوم نے. اچھا، وہ تو ابھی کینیڈا میں ان کی تصویریں نظر آتی ہیں کہ گھوڑ سواری کر رہے ہوتے ہیں. میری طرف سے مرحوم اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ میں 63 سال کی عمر میں فوت ہو جاؤں گا. اب میرا سوال آپ سے بھی رہا ہے صاحب کہ اللہ کے آخری نبی، قائد الانبیاء، خطیب الانبیاء، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بشارت اگر ہوئی ہو تو وہ پھر بھی نہ مرے. تو میں تو ایسا تصور نہیں کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کوئی جھول ہو سکتی. نہیں سر، یہ ہے کہ آپ تو میرے والوں مرحوم نے آپ کی کہی ہوئی بات اور میری کہی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے، ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے کہ علامہ طاہر القادری صاحب نے جو کہی تھی بات، وہ یہ خود غلط تھے. میرے والوں تو مرحوم ہو گئے نا. میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور مجھے لگتا ہے خان صاحب بھی عنقریب میرے والوں ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں ہر حکمران نے، ہر لیڈر نے، یوں کہہ لیجیے، بڑے خواب دکھائے. المیہ بھی یہی ہے. لیکن خان صاحب نے اسپیشلی جو باتیں کیں، جس انداز میں کیں، اور جس طرح کرپشن سے پاک اور صاف معاشرے کی بات کی، پھر انہوں نے اپنی ہر گفتگو میں یہ کہا کہ گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے پہ تمیز نہیں ہوگی. پھر انہوں نے پہلے نچوایا، خوب نچوایا، اس کے بعد پھر ریاست مدینہ آ گئی، اور پھر لوگوں کے خواب ایک دفعہ سے پھر یوں بنے. اور میں نے ایک کالم میں بھی لکھا یہی کہ اس قسم کے خواب تھے کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو جھپکنا چھوڑ دیا کہ یار کہیں جھپکیں گے تو خواب ہی نہ ٹوٹ کے گر جائیں. لیکن وہ پتھرائی ہو گئی، خواب پورا کوئی نہیں ہوا، اور اس میں آنسو بھی اب نہیں رہے. آہیں ہیں، بقا ہے، صدا ہے، التجا ہے، اور اللہ کے ساتھ ان سے اب کوئی امید نہیں ہے. لہذا یہ جو اہل صحافت کا گلا گھونٹنا
ان کے قلم کو توڑنا, ان کے مائک بند کرنا اور ان کے کیمراز کو توڑ دینا, یہ کلچر تھا ہلکا پھلکا. لیکن یار جس جماعت کا یا جس ملک کا چیف ایگزیکٹو وہ خود ہو جاؤ ہو, تو اس کے بعد تو پھر کوئی امید رکھنا باقی نہیں رہنی چاہیے. اور خاص طور پہ اس انداز میں گفتگو کرنا. دیکھیے رائے صاحب, میں نے جب یہ دیکھا کہ 24 گھنٹے خان صاحب لائیو چل رہے ہیں اور جو منہ میں آ رہا ہے کہے جا رہے ہیں اور ایسا کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ چل رہا ہے, تو جب زیادہ چلا نا تو میں نے یہ نوٹ کیا, اپنے گھر میں بھی نوٹ کیا اور میں نے دوسروں کے گھروں میں بھی نوٹ کیا. وہ یہ کیا کہ بچہ بھی اب وہ سیدھا ہو گیا ہے, اماں یا ماما مجھے یہ لے دو, وہ اس نے گلاسز لینے اینک چاہیے, ماما مجھے یہ اینک پکڑا دو, پکڑا دیجئے نہیں, پکڑا دے نہیں, دے دیجئے نہیں, دے نہیں. اب اس قسم کے طرز تخاطب نے جب شہرت پائی اور میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جیل میں, مجھے بتائیے نا یار, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ جو اپنے سے بڑے کی عزت نہیں کرتا, چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا, فلیسا منا, فیصلہ ہے یہ, وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیکن ہم اگر اوئے توئے کریں اور ریاست مدینہ کا بھی نام لیں اور پھر یہ بھی کہیں کہ جی بس مدینے سے آگے کوئی ہے کوئی نہیں, تو یہ سارے خواب چکرا چور ہیں. رہ گئی پھر دوبارہ سے میڈیا کی بات. سر یہ جو آپ نے بات کی کہ وہ اکثر ابھی تقریروں میں کہتے ہیں کہ میں مجھ سے کوئی بہتر نہیں جانتا, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ خود کو اپنے عقل کل سمجھتے ہیں, کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کپتان نرگسیت کا مارا ہوا شخص ہے, مجھے یا پھر کہیں وہ کسی سے مشورہ لیتا ہے یا کیا کرتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ صرف نرگسیت کا شکار نہیں ہے بلکہ ریمائیت کا بھی شکار ہے اور میرائیت کا بھی شکار ہے. وہ صرف نرگس کے شکار نہیں ہے, نرگس کے شکار تو بابے بھی ہیں آج کل, اس کے مجروں کے بغیر نہیں رہ پاتے, لہٰذا یہ سب کے شکار ہیں. اور دیکھیے, میں ابھی بات ہوئی, محسن بیگ صاحب اندر ہیں, گرفتار ہیں, مقدمات ہیں, تشدد ہے اور خون آلود چہرہ ہے. اس ساری صورتحال میں مجھے یہ بتائیے, آپ کو یہ پتہ رہا ہے سب کہ یہ کتاب جو ریحام خان نے لکھی, ریحام خان کو گرفتار کرو, نہیں کیا. آج آپ کو میں آپ کے پروگرام میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کے خلاف سب سے پہلی پاکستان کے اندر جو کتاب شائع ہوئی جس کے 2 مصنفین ہیں, ایک ہے احمد ہمایوں خان اور ایک ہے ظہیر بابر. ظہیر بابر صاحب آج کل کینیڈا میں ہیں, احمد ہمایوں خان صاحب اچھا, میں یہ ظہیر بابر صاحب, ظہیر الدین بابر صاحب, بابر روان صاحب بھی لکھتے ہیں نا نام؟ نہیں, وہ پرانے جرنلسٹ ہیں, وہ لاہور پریس کلب کے سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں, آج کل کینیڈا میں ہیں. 2 بندوں کا نام لکھا ہوا ہے, میں جانتا ہوں, آئی نو کہ میں بھی اسی ادارے میں تھا, روزنامہ پاکستان میں ان دنوں. یہ میں آپ کو 95-96 کی شاید بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. ان دنوں وہ جو کتاب پہلی آئی, عمران کہانی, کپتان کہانی, اور وہ میں آپ کو بھیج بھی دوں گا, شاید ٹائٹل میرے پاس پڑا ہوگا, کسی نے مجھے تصویر بنا کے بھیجی تھی, دوبارہ سے مجھے چاہیے تھی. تو ان دنوں حضرت چودھری شجاعت حسین اور قبلہ کعبہ چودھری پرویز الہی, یہ دونوں پیچھے تھے. پیسہ ان کا لگا, ایڈیٹر بہت نامور ایڈیٹر تھا ان دنوں جس نے یہ پورا ارینج کیا. انہوں نے جو مواد دیا, اور وہ میرے 2 دوستوں کے, انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا فور شیور, کیونکہ وہ ہماری جوانی تھی اور جرنلزم تھا اور نا چھپ رہے ایسی کتاباں تھے تو باغ کے کہ یار میرا بھی نام ہونا چاہیے تھا. ایسی صورت. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں اس میں سیتا وائٹ, اس میں ٹیرین کیس, اس میں ان کے جو ہیں وہ بیرون ملک زندگی گزارنا, کس انداز میں گزارنا, کون کون سی حرکات تھیں, کون کون سی سکنات تھیں, کیا کیا تھا. یہ کتاب تب بھی چھپی تھی, اور پھر جنہوں نے چھپوائی تھی وہ ایک وقت میں ڈاکو بھی تھے پاکستان کے سب سے بڑے, اور پنجاب کے. اب ان کی منتیں ہو رہی ہیں, ترلے ہو رہے ہیں. اب چودھری شجاعت حسین کی عیادت بھی ہو رہی ہے اور استقامت. سر یہ بتائیں کہ آپ نے مشرف کا دور بھی دیکھا, وہ ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھی ہے, اس کے بعد پیپلز پارٹی کا دور آیا, نواز لیگ کا دور آیا, لیکن اس وقت جو اظہار پر جو پابندی ہے, سنسرشپ ہے, کڑی پابندی ہے, بول نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ, حضرت عمر فاروق کا قول ہے کہ میں نے انسان کو آزاد پیدا کیا. اللہ تعالیٰ والقلم کی قسم کھاتا ہے, تو اتنا مشرف کے دور میں بھی تھا ایسی پابندیاں تھی, یا موجودہ دور میں جو پابندیاں اس سے زیادہ ہیں پابندیاں, اور
زبان بندی ہو رہی ہے, لوگوں کو بولنے نہیں دیا جا رہا, جو بولتا ہے اسے پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. کیا مشرف دور میں بھی ایسا تھا؟ دیکھیے مشرف دور میں بھی ظلم تو تھا, لیکن یہ اس سے بھی بدتر صورتحال ہے, یہ چہرہ اس سے بھی بدتر ہے. کیونکہ ہم نے تو یہی سنا تھا نا کہ یار یہ تو کہتے ہیں میڈیا آزاد ہوگا. ان کے پرانے کلپس نکال لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ اس میں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ پیکا ایکٹ کیوں ہے, فلاں کیوں ہے, یوں نہیں ہونا چاہیے, سوشل میڈیا اب ایسی طاقت ہے جس کو روکا نہیں جا سکتا, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ ہمارے آگے کھڑے ہیں, ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں. اس قسم کی بہت ساری گفتگو موجود ہے. لیکن اب جب حکمران بن گئے, اب یہ برداشت کیوں نہیں ہو رہا؟ وجہ کیا ہے؟ یہ اس کی وجہ کہ ملک تو ایک سائڈ پہ رہ گیا. اگر اپنی ذات کے ارد گرد گھومتے رہیں گے اور مرکز و محور صرف میں جس میں کو اللہ نے شیطان کی میں قرار دیا تھا, اگر اسی میں کو لے کے اور ہمارا وزیر اعظم چلے گا یا کوئی لیڈر چلے گا تو یار وہ کہاں کا اسلامی ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسانی نہیں ہے. آپ نے ابھی بات کی, اللہ تعالیٰ بڑے فخر سے کہتے ہیں, ہم نے تو صرف بیماریوں میں قرآن کی آیات کو بس استعمال کرنا شروع کیا ہوا ہے, اللہ معاف کرے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اب اللہ تعالیٰ فخر سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں بیان کی سکت دی ہے, نعمت دی ہے, طاقت دی ہے. آپ میرے بیان کو ہی روکنا چاہ رہے ہیں. آپ ایاک نعبدو و ایاک نستعین کہہ کے شروع کرتے ہیں, بس ایک کوئی آیت ہے, اور وہ بھی تو کر کے دکھا دینا. سر تو میں یہ کل جو بات آپ نے کی کہ پابندی کے حوالے سے, کل تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیتا سی کہ اٹارنی جنرل سامنے کھڑے سے انہوں نے کہہ دیتا جی کہ اظہار پر پابندی کی وجہ سے ہم پہلے ہی ہمارا ملک 2 لاکھ ہوا تھا, جو معاشرہ جس معاشرے میں اظہار پر پابندی ہوتی ہے وہ معاشرہ ترقی نہیں کرتا, گھٹن بڑھتی ہے. یہ انہوں نے بھی کل یہ بات کہی تھی, اور یہ بھی انہوں نے بڑا اسپیسیفکلی یہ بات کہی فیض صاحب کہ جس پارٹی کی بنیاد دی سوشل میڈیا ہو وہ کیوں گھبرا رہی ہے. دیکھیں اب چیف جسٹس صاحب کے کلمات کے بعد یا گفتگو کے بعد یا ریمارکس کے بعد تو اس پہ نہیں بولا جا سکتا. انہوں نے تو ایسی بات کہہ دی ہے کہ اس کے مترادفات بھی نہیں ہیں اور ان کے سمجھنے کے لیے کافی ہے. میں تو حیران ہوں کہ وہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ, وہ لوگ کہتے ہیں, وہ وزیر وہ مشیر کہتے ہیں کہ جی چپ کر جاؤ جی, اب چھوڑیں گے نہیں, اب ہم یہ بھی کریں گے. اور بڑی کوششیں کر لیں سرکاری گروپ بنا کے, اور اے پی پی میں بھی ہزیمت اور نیشنل پریس کلب میں بھی شکست فاش اور عدالتوں سے بھی جوابے. لیکن یار مجھے تو سچی بات ہے, آپ کے پروگرام کا بھی وقت ختم ہو رہا ہے, میں تو آخر میں پروفیسر عنایت علی خان حیدرآباد سے تھے, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, بڑے مزاحیہ شعر بھی کہتے تھے. تو اس میں سے ایک ان کا قطع ہے, خان صاحب ہوں یا فواد چودھری ہوں یا جڑے بھی مرضی ہوں, پامن شیخ صاحب بھی ہوں, وہ کہتے تھے کہ گنگنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور بڑبڑانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ایک رقاص نے گا گا کے سنائی یہ خبر, ناچ گانے کی اجازت نہیں دی جائے. اچھا سر, یہ گنگنانے سے بات ہے, کل آپ نے ہمارے یہاں پر احتجاجی کیمپ جو لگا ہوا ہے اس میں ایک پیروڈی کی عطا اللہ نیازی کی, اور یہ اس وقت بہت پیروڈی نہیں ہے, وہ جواب شکوہ تھا, اور اس وقت وہ بہت وائرل ہے, پوری دنیا میں وہ دیکھا جا رہا ہے. جب جائے گا عمران, یہ کہاں سے آپ نے اس کا وہ یہ اسکیچ کس طرح آپ کے ذہن میں آیا, اور کیا؟ دیکھیں میں خان صاحب کا وہ نغمہ نا الیکشن کے دنوں میں تو ہر جگہ لگا ہوا تھا, اس کے بعد بھی لگا ہوا تھا, لیکن جب پچھلے دنوں میں نے عمران خان صاحب کی موجودگی میں نا عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کو ویل چیئر پہ دیکھا ان کے سامنے, اور جس طرح لالا جی ویسے ہی روڑ پیٹن والے گانے تھے, کافی گانے نے, لیکن وہ جب انہوں نے وہ کہا نا اچھے دن آئیں گے, اور خود بھی رو رہے تھے کہ یار میں سامنے بہ گئی جھوٹ بولی جا رہا. میں تب سے سوچ میں تھا کہ یار جب آئے گا عمران یہ ہو جائے گا, بنے گی اس ملک کی شان, اور بنے گا نیا پاکستان اور بڑھے گی اس ملک کی شان. یار کتنے گئی شان, اس سے تو لاکھ درجے بہتر اداکار شان ہے.
جس کا نام تو شان ہے کم از کم, ساڑی شان آن بان کدھر گئی؟ وہ کہاں گیا پاکستانی پاسپورٹ کی عزت؟ وہ کہاں گئے گورے جنہوں نے لائنیں بنا کے یہاں پہ آنا تھا؟ وہ کہاں گئے کرپٹ سارے جن کے انہوں نے جو ہے وہ جیلوں میں ڈالنے تھے اور اے سی اور ٹی وی بھی بند کرانے تھے؟ وہ کدھر گئے کرپشن کے پیسے جب یہ, اور وہ کدھر گیا وزیر اعظم جو یہ کہتا تھا کہ پیٹرول مہنگا ہو تو وزیر اعظم چور ہے, بجلی مہنگی ہو تو وزیر اعظم کنی کو دیر 6 دن آلی لکھی جاؤ گے. لہذا مجھے جب میں نے پورے کلام کو غور کیا تو میں کہ نہیں یار. پھر دیکھیں میں آخر میں ایک اور بات بھی کہوں گا, آپ پہلے مجھے کہتے ہیں آج عمران خان جلسے جو نچنے جی کر آپ نے جو کچھ لوگ معترض ہیں کہ یار وہ قوم کی بیٹیوں کا ذکر نہ کیا, او بھائی ہوا نہیں. آپ نے دیکھا, میں تو وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا. عبد القیوم صدیقی سے پوچھئے, ہم اس شہر میں سروے کرنے چلے گئے کہ آج کل دھرنے کے دوران کہ منصوبہ بندی میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں وہ ناپید ہو گئیں جڑواں شہروں سے. میں جس گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرا ہوا تھا یار, میں 24 گھنٹے کے اتنے پیسے دے رہا ہوں تو ہر 5 منٹ بعد نا مشینیں چل رہی ہیں, صفائی ہو رہی. میں کو ادھے گھنٹے بعد کی ہوتا ہے, کہتا جی ادھے گھنٹے سے ساڈے کمرے تو زیادہ پیسے جا رہے ہیں. اب میں کچھ انقلابی خواتین آئی تھی نا جو مستفی انقلاب لینے, بہت ساری طلاقوں کے بعد گھروں سے آ گئیں. آج کل وہ کہاں رہ رہی ہیں, اس پہ آپ رپورٹرز کا کام ہے. سر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس دھرنے میں مجھے میں معتبر میں جو بات کر رہا تھا, اب آپ نے نچوا بھی لیا, پھر آپ نے مدینہ بھی بنا لیا. یار آپ ہر تھوڑے دنوں بعد آپ ایسی گفتگو کریں گے. میرے خواب چکنا چور ہوئے, یا تو مجھے نچنے جو گئی رہنے دینا تھا, میں نچتے تسی مدینے بھی لے گئے ہو, اور مدینے جا کے بھی مجھے مدینے والی کوئی چیز نہیں دے رہے. توشہ خانے کے اوپر صحافی جا کے پوچھتا ہے یہ کیس کور کیا میں نے, آپ نے پورا کیا نا, ابھی تک اس پہ آرڈر نہیں ہوئے کہ تو انہیں عدالت کرنی ہے کہ نہیں کرنی. یار what is this, what's going on. خان صاحب میں اس طرح بھی بات کر سکتا ہوں آپ سے, آپ میرے اچھے تعلق دار رہے. میری بدقسمتی یا خوش قسمتی, بدقسمتی میں زیادہ لگتی ہے کہ میں لاہور سے ہوں. میں نے نواز شریف صاحب ہوں, عمران خان ہو یا دیگر لیڈرز ہوں, میں نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. اور ان دنوں ہماری وہ صرف اخبار والی رپورٹنگ تھی تو اس میں موقع بھی بنتا تھا. ان تو نہیں پہ گئی ہے نا, ہر جگہ پہ کیمرے اور وہ سارا کچھ ہے. میں نے ان کو دیکھا ہے. بات یہ ہے کہ آپ باتیں کریں بڑی بڑی اور آپ خود اتنے نچلی سطح پہ چلے جائیں. یار مجھے اس دن بڑا افسوس ہوا جس دن DGFI تھے بشیر میمن, اور انہوں نے لاہور سے رضوان رضی کو اریسٹ کیا اور بشیر میمن کو ڈائریکٹ خان صاحب نے یہ کہا کہ مجھے رضوان رضی کی چیخوں کی ریکارڈنگ سنائی دینی چاہیے. اس سے زیادہ کیا کریں گے آپ؟ اور بیگ صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. میری اطلاع یہی تھی کہ جس تھانے میں رکھا گیا تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں کیمروں سے لائیو دیکھا جا رہا تھا. لہٰذا یار میں اس بندے سے جو بات کرے سرکار دو عالم کی, جو باتوں کے حوالے دے عمر فاروق کے, علی کی عدالت کے, اور خود وہ اس سطح پہ چلا جائے کہ مجھے, میں نے اس لیے لکھا تھا جب جائے گا چھوٹے گی میری جان. اس کی وجہ یار میڈیا کی بے روزگاری کس حد تک بڑھ گئی ہے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, وہ مائیں بچے نہروں میں دریاؤں میں پھینک کے خود چھلانگے لگا رہی ہیں. انہوں نے نظر نہیں آ رہا. وہ خانے والا سانحہ ہوا تھا, میں آ کے اس کا کروں گا. پھر کشمیر گئے مظفر آباد, میں یو این میں جا رہا ہوں, آ کے میں آپ کو کہوں گا ہم سری نگر جائیں گے. وہ کہڑا کتنے نہ سری نظر آ رہی ہے نہ پیر نظر آ رہے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے نا, آدھا منٹ خاموشی اختیار کی, ایک ٹانگ اٹھا کے, بس یہی ہے نا کشمیر کے حوالے سے. تو انہوں نے یہی کرنا تھا, بلکہ جو کیا تھا کسی شاعر کا, مجھے مصرع یاد آ رہا ہے, انہوں نے کہا دل و نگاہ مسلمان نہیں تو پھر کیا ہے, شب برات پٹاخہ تو چھوڑ لیتے ہیں. بس اب سر یہ بات آپ نے کی جو دھرنے میں نچوانے کے حوالے سے, تو میرے ایک دوست ہیں وہ اعلیٰ عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس وقت کی 10 کور کمانڈر کی فیملی بھی, یہ کتابوں میں بھی یہ تو آن دی ریکارڈ بات ہے, منگلا کور کمانڈر کسی دی فیملی تک نہ ہی جاؤ. اچھا چلیں, بہت شکریہ فیض صاحب. ناظرین آپ نے سن لیا کہ جو ہمارے ممتاز تجزیہ کار اور اینکر پرسن ہیں, انہوں نے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں رکھی ہیں کہ کس طرح عمران خان کیا کہہ رہے تھے گورنمنٹ بنانے سے پہلے جب اپوزیشن میں تھے, اور ابھی انہوں نے جو میڈیا پر پابندی لگائی ہوئی ہے, جبر کیا ہوا ہے, اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ یہ ظلم ہوتا ہے, جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.